اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میری سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مجھے توریت میں مذکور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اللہ کی قسم توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی صفات مذکور ہیں جو قرآن میں بھی ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان پڑھوں کو گمراہی سے بچانے والا بنا کر۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ تو نہ بد مزاج ہے، نہ سنگ دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے، لیکن معاف اور درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کے ذریعے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر دے۔ بائیں طور کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے اور وہ اس کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غلاف میں پڑے ہوئے دلوں کو نہ کھول دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ آیت قرآن میں ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو توریت میں بھی اسی طرح ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے نفع دیا۔ یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تو شک و شبے کی بنا پر لوگوں کے در پہ ہوگا تو تو انہیں بگاڑ دے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب بھی لوگوں میں شک و شبہ والی کوئی بات تلاش کی تو لوگوں کے لیے بگاڑ کا باعث بن گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور ان دونوں آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، اور ان کے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے چڑھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اوپر چڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ اس سے محبت فرما، بے شک میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو میرے سامنے مسکرائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے ایک ایسا آدمی داخل ہوگا جو یمن والوں میں سب سے بہتر آدمی ہے، اس کے چہرے پر بادشاہت کی علامت ہے۔ اس کے بعد سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس سے آپ کے حلق کا کوا دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے۔ بیان کرتی ہے کہ جب آپ
بادل یا تیز ہوا دیکھتے تو پریشانی کی کیفیت آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو جب بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، مگر آپ کو دیکھتی ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ کے چہرے پر پریشانی سی آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے اس میں عذاب کی موجودگی سے کیا چیز بے خوف کر سکتی ہے؟ ایک قوم کو سخت ہوا کے ذریعے عذاب دیا جا چکا ہے، اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہنسنا کم کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے جو ہنس رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے میرے بندوں کو کیوں مایوس کیا؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ اور سیدھی راہ پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تو یوں فرماتے، مجھ سے اس ہستی نے حدیث بیان کی جس کی پلکیں لمبی اور باریک تھیں، پہلو سفید تھے، جب وہ کسی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے، اور جب منہ پھیرتے تو پوری طرح منہ پھیرتے۔ کسی آنکھ نے ان جیسا نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی وہ دیکھ سکے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس کوئی خادم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو اس وقت ہمارے پاس آنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قیدی لائے گئے، ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اتفاقاً ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک چن لو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی میرے لیے منتخب کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، اس غلام کو لے لو، بے شک میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور میں تمہیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس غلام کے بارے میں وصیت کی ہے، آپ اسے آزاد کیے بغیر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ آزاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے جو بھی نبی یا خلیفہ بھیجا تو اس کے 2 قسم کے مشیر بنائے، ایک مشیر وہ جو اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور دوسرا مشیر وہ جو اسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور جو شخص برے مشیر سے بچا لیا گیا تو در حقیقت وہی محفوظ ہے۔ جناب عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پڑھا، اور ان سے بعض کاموں میں مشورہ لیجئے۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جس قوم نے بھی مشورے کا طریقہ اختیار کیا، گویا ان کے موجودہ امور میں سے افضل امر کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ان کے امور باہم مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور سلام کو عام کرو
تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور بغض سے بچو، بے شک یہ مونڈنے والی ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دو مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت پر ایک دوسرے سے مل جاتی ہے، حالانکہ ان میں سے کسی نے اپنے ساتھی کو نہیں دیکھا ہوتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے، صلہ رحمی کو توڑا جاتا ہے، اور ہم نے دلوں کے باہمی قرب کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جناب عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ الفت ہوگی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے پاس تشریف لائے، اور وہاں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انشا، شیشوں کو آہستگی کے ساتھ لے کر چلو۔ ابو خلابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کرے تو تم ضرور اس پر عیب جوئی کرنے لگو، اور آپ کے وہ الفاظ یہ تھے کہ شیشوں کو نرمی کے ساتھ لے کر چلو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف حق بات ہی کہتا ہوں۔ جناب بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کی طرف تربوز پھینک کر دل لگی بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب حقائق کا سامنا ہوتا تو وہ اس پر ڈٹ جانے والے مرد ہوتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعاً یعنی فطری طور پر فحش گو تھے، اور نہ بے تکلف یعنی بناوٹی فحش گو بنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً یعنی فطری طور پر فحش گو تھے، اور نہ بے تکلف یعنی بناوٹی فحش گو بنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور قیامت کے دن میری مجلس میں میرے زیادہ قریب ہوگا؟ صحابہ اکرام خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 2 یا 3 بار دہرایا، پھر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مجھے صالح اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب